السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا ایک بار پھر اپنے چینل ایس کے ایڈیوزن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے والے ٹاپک میں ہم دبستان دہلی کے خصوصیات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے دبستان دہلی کے اہم شعراء، یعنی دبستان دہلی کے شاعر کون کون سے ہیں جو دبستان دہلی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دو دبستان اردو میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اردو میں شمار کیے جاتے ہیں، اردو ادب میں شمار کیے جاتے ہیں، اور دونوں کو بہت عظمت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے۔ دبستان لکھنؤ کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پیچھے پلے لسٹ میں جا کر دبستان لکھنؤ سرچ کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم دبستان دہلی کے خصوصیات کے بارے میں پڑھا چکے ہیں، اور آج کی اس کلاس میں ہم دبستان دہلی کے اہم شعراء کے بارے میں جانیں گے۔ دبستان دہلی کے کچھ خاص شعراء ہیں جن کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے جانیں گے، اور مختصر طور پر ان کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے کون کون سے ہیں۔ اب رہی بات ان شعراء کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے کی، تو میر تقی میر ہیں، مرزا غالب ہیں، میر درد ہیں، شیخ ابراہیم ذوق ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو آپ کو پرسنل ویڈیو بھی انڈیویجول مل جائیں گے، اس سبھی کے لیے سنگل ویڈیو بنا رکھے ہیں بڑے تفصیل کے ساتھ، جو کمپٹیشن کلاسز کے لیے بھی بہتر رہتے ہیں اور کام میں آتے ہیں۔ لیکن فی الحال اگر آپ 11th 12th اسٹینڈرڈ سے ہیں تو آپ صرف ان کے نام یاد رکھ لیں اور تھوڑا بہت ان کا انٹرو یاد رکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت ہے۔ اور اگر آپ BA یا MA اسٹینڈرڈ سے بلانگ کرتے ہیں تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کے نام کے ساتھ ان کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کے بارے میں مختصر تعارف ان کا یاد رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ امتحان میں اچھے نمبر لا سکیں۔ چلیے اب آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ دبستان دہلی کے اہم شعراء میں پہلے شاعر، سب سے عظمت والے، سب سے اہمیت والے شاعر ہیں میر تقی میر۔ چلیے میر تقی میر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میر تقی میر 1723 عیسوی فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی لکھنؤ میں انتقال کیا۔ اردو شاعری کے خدائے سخن کہلاتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے، اردو ادب میں سب سے زیادہ اگر لقب کی بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ لقب میر تقی میر کو ہی حاصل ہیں۔ ان کو خدائے سخن، نا خدائے سخن، سبھی نام سے ان کو جانا جاتا ہے، کئی سارے القاب ان کو عطا کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں۔ پروفیسر مجنو گورکھپوری نے کہا کہ اردو شاعری بھی اگر اپنا خدا رکھتی تو وہ میر تقی میر ہوتے۔ میر تقی میر کی شاعری کا اہم بنیادی عنصر غم سب سے نمایاں ہے۔ خود میر نے اپنی شاعری کے بارے میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ میر اپنی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ یعنی میر اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے درد و غم اتنے زیادہ لکھے ہیں کہ ان کا پورا دیوان لکھ ڈالا۔ میر کا غم آفاقی نوعیت کا ہے، جس میں غم عشق سے لے کر غم دنیا کا احوال موجود ہے۔ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا بڑی صداقت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کی شاعری اپنے تجربات اور احساسات کا صحیح اور سچا اظہار ہے۔ ان کے اشعار جو بھی پڑھتا ہے اس کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ میر کی شاعری ہندوستانی اور ایرانی تہذیب کی آمیزش کی بہترین مثال ہے۔ ان کے ہاں فارسی تراکیب کے ساتھ ساتھ ہندوستانی کا ترنم اور موسیقیت بھی ملتی ہے۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس پہ ایک گانا بھی فلمایا گیا ہے شاید، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا۔ درد و غم میر صاحب کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے، اور خود کہتے ہیں اپنے کلام کے بارے میں، سرہانے میر کے کوئی نہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ایک شعر لکھتے ہیں، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسائے کا ہے کو سوتا رہے گا۔ میر کے بعد اگر دوسرا اہم نام دبستان دہلی میں اگر شمار کیا جاتا ہے تو وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ میر کے بعد دوسرا اہم نام کون سا ہے؟ سودا کا ہے۔ سودا میر کے ہم اثر تھے۔ ہم اثر کا مطلب ہوتا ہے سمکالین۔ ان کا شمار اردو زبان کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے غزل، قصیدہ، مثنوی، مخمس، ہجو، رباعیاں، یہ رباعیاں غلط ٹائپ ہوا، ٹھیک ہے، رباعیاں نہیں ہوتا، رباعیاں، قطع،
ترجیباً واسوخت سلام مرثیے غرض کی ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کی شہرت بحیثیت قصیدہ گو اور ہجو گو کے زیادہ ہے۔ ان کی غزلوں کی تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن غزل میں ان کے مقام اور مرتبہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بقول خلیق انجم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خلیق انجم سودا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سودا کے ہاں زور بیان، معنی آفرینی، خیال بندی، پرواز تخیل، جدت بیان، قدرت اظہار، نشاط انگیزی اور جو جوش و خروش ملتا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ سودا کی غزلوں میں خلوص اور جذبات کی سادگی، بے ساختگی اور درد و سوز بھی ہے، جو میر کی غزل کا طرح امتیاز ہے۔ جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ یہ شعر ہم آپ کو پچھلی والی کلاس میں بتا چکے تھے۔ اور آگے سودا کا فرماتے ہیں، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کی چلا میں۔ ایک شعر لکھتے ہیں، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانتے ہو اسے کس حال میں دیکھا۔ میر اور سودا کے بعد انہی کے سمکالین جو تیسرے شاعر ہیں وہ ہے خواجہ میر درد۔ یہ صوفی شاعر مانے جاتے ہیں، صوفی شاعر میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ میر درد ایک مشہور خاندان کے چشم و چراغ تھے اور ایک صوفی باپ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے تصوف کو صرف روایت سے مجبور ہو کر نہیں اپنایا، بلکہ وہ خود ایک باعمل صوفی تھے۔ ان کے مزاج میں اعتدال، توازن، حلم، تحمل اور بردباری کی صفات موجود تھیں، اس لیے جہاں جاتے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قناعت اور خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی انہی صفات کا عکس ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جو آپ کے شاید دماغ سے اوپر چلے گئے ہوں۔ ایک لائن ہے، تیسری لائن میں لکھا ہے، ان کے مزاج میں اعتدال۔ اعتدال کہتے ہیں بیلنس کو، یعنی بہت زیادہ کہتے ہیں سامانیہ آدمی، سیدھا آدمی۔ توازن کا مطلب یہ ہوتا ہے بیلنسنگ۔ حلم، تحمل اور بردباری یعنی خودداری ان کے مزاج میں چھلکتی تھی۔ ایک لفظ ہے قناعت پسندی۔ قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسی میں اس کا شکر ادا کرنا، اسی میں صبر کرنا، یہ کہلاتی ہے قناعت۔ بقول عظمت اللہ خان فرماتے ہیں، خواجہ میر درد اردو ادبیات میں صوفیانہ شاعری کے بابا آدم تھے۔ انہی کو بابا آدم مانا جاتا ہے صوفیانہ کلام کے لیے۔ اور خواجہ میر درد کیا لکھتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ایک شعر لکھتے ہیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں، اس ہستی خراب سے کیا کام تھا ہمیں، اے نشائی ظہور یہ تیری ترنگ تھی۔ یہ سارے شعر کس کے ہیں؟ خواجہ میر درد کے ہیں۔ ان کے بعد ایک دور اور آتا ہے۔ ایک پہلے دور میں جہاں سودا، میر اور درد کا نام آتا ہے، وہیں اس کے بعد ایک دوسرا دور آتا ہے جس دور میں ذوق اور غالب اور مومن کا دور مانا جاتا ہے۔ اس دور میں جو اہم شاعر ہیں وہ ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ان کے بارے میں کیا ہے دیکھیے، ذوق کو بعض نقادوں نے سودا کے مشابہ قرار دیا ہے۔ مشابہ یعنی ان کے جیسا۔ ایک تو اس لیے کہ ہجو گوئی کے باوجود دونوں کا کوئی مخصوص طرز احساس نہیں، اور دوسرے قصیدہ کو بھی پایہ کمال تک پہنچایا۔ ان کی غزل میں جذبے کا فقدان نظر آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے محض الفاظ کے ذریعے شاعری کی۔ انہوں نے فکر اور جذبے کی کمی کو محاورات کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کی۔ بعض اشعار دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ صرف محاورہ بندی کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ان کی شاعری میں حسن و عشق کی واردات بھی ہیں اور تصوف اور اخلاقی پند بھی ہے، لیکن سب روایتی محسوس ہوتے ہیں۔ لکھتے ہیں، وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہے جیسے خواب کی باتیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ سے لکھا ہے، یہ غلط ٹائپ ہے۔ ذوق کے بعد دوسرا نام آتا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔
اور دیکھا جائے تو اردو شاعری میں سب سے اہم نام مرزا غالب کا ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ غالب کی شاعری ہر دور میں نہ صرف زندہ رہی بلکہ جدید بھی رہی۔ ان کے ہاں ہمیں جنس کا ایک صحت مندانہ رویہ ملتا ہے۔ انہیں مسلسل پریشانیوں اور محرومیوں نے نہ صرف زندگی سے پیار کرنا سکھایا، انہوں نے غم کو ایک حقیقت کے روپ میں قبول کیا۔ ان کے نزدیک غم کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی تلخی اور چبھن بھی کافی کمی ہو جاتی ہے، چبھن میں کافی کمی ہو جاتی ہے۔ غالب لکھتے ہیں، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ غالب کی شاعری اس کے فلسفیانہ اور جدید ذہن کی غمازی کرتا ہے، جو نئی تہذیب اور پرانی تہذیب کی آویزش اور کشمکش سے وجود میں آئی ہے۔ فرماتے ہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غالب کے بعد جو اگلا سب سے اہم شاعر ہے دبستان دہلی کے، وہ ہے مومن خاں مومن۔ مومن تمام عمر غزل کے پابند رہے اور غزل میں کم سے کم الفاظ میں بڑے سے بڑے خیال ابلاغ اور شدید سے شدید جذبے کی عکاسی کی کوشش کی ہے۔ اس لیے جذبہ عشق سے وابستہ طے در طے کیفیات کے اظہار میں کمال پیدا کیا۔ چنانچہ انہوں نے دہلی کے خالص اردو میں صاف ستھری غزل تخلیق کرنا یعنی رچنا کرنا۔ لکھنوی شعراء کے برعکس انہوں نے جنس نگاری کو فحش اور ابتذال سے بچا کر صحت مند حدود میں رہنے دیا۔ ان کی معاملہ بندی لکھنؤ شعراء سے یکسر مختلف نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں ایک جدید تصور عشق ملتا ہے۔ مومن کا عاشق واضح طور پر ہرجائی ہے۔ ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی۔ نقادوں نے ان کی شاعری کی اہم خصوصیات نکتہ آفرینی کو بھی قرار دیا ہے۔ تانۂ خلل پڑے کہیں آپ کے خواب ناز میں، ہم نہیں چاہتے کمی اپنی شب دراز میں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔ سیاسی اور معاشرتی حالات کی بدولت دبستان دہلی میں جس رنگ کی شاعری کا رواج ہوا، اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو درج ذیل میں پڑھیں گے نہیں، کیونکہ اتنا ٹاپک آپ کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ اور پھر بھی نیکسٹ کلاس میں ہم جب دونوں کلاسوں کا یعنی دبستان لکھنؤ کا اور دبستان دہلی کا دونوں میں موازنہ کریں گے، دونوں کی انتر بتانے کی کوشش کریں گے، تو اس کا ایک شارٹ ویڈیو بنائیں گے، اس میں اس چیز کو ہم آگے کیا کریں گے، کلیریفائی کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیوز بہت کام کے ہیں، ویڈیو سے ہمیں کچھ نالج حاصل ہوتی ہے، یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں بناتا رہوں اور مجھے ایک موٹیویشن ملتا رہے کہ ہاں لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو میرا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے، میرا کام پسند آ رہا ہے، تاکہ میں اور محنت کرتا رہوں۔ ادروائز پھر محنت میں وہ سکون حاصل نہیں ہوتا اور وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کے کیے گئے کمنٹس، آپ کے کیے گئے لائکس، سبھی سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے، یا خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہاں ہمارا کام پسند آ رہا ہے، اور ہمارا من کرتا ہے اور زیادہ بہتر سے بہتر آپ کو کانٹینٹ پرووائڈ کرنے کی، اچھی سے اچھی چیز آپ کو پرووائڈ کرتے رہنے کی۔ تو چلیے اب میں چاہوں گا آپ سے الوداع، ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔